طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی جہاں تک ہو سکے اچھی نیتیں کر لیجیے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ ہے بغروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ ہے بغروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بغروبر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آہوں تیرے در پر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آہوں تیرے در پر مدینے میں. خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا. خدایا واسطہ دیتا
دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا، دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں، دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطا کہ جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطا کہ جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغرو بر مدینے میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہاتھوں ہاتھ اس شعر کی وضاحت بھی سماعت فرما لیجئے کہ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے تو میں اپنے آپ کو بے سہارا اور عاجز و کمزور کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हुसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इस ज़िम्न में 2 मदनी फूल पेश किए जाते हैं। मैं भी अर्ज करता हूँ, बगैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता, और दूसरा ये कि जितनी अच्छी नीयतें ज्यादा उतना सवाब भी ज्यादा। चलिए इंशाअल्लाह हस्बे हाल कुछ नीयतें कर लेते हैं कि निगाहें नीची किए, खूब कान लगाकर बयान सुनूंगा। जिनकी नीयतें बनती जाए वो कहें इंशाअल्लाह। टेक लगाकर बैठने की बजाय इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहां तक हो सका 2 जानू बैठूंगा। जरूरतन सिमट सरक कर दूसरों के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झड़कने और उलझने से बचूंगा। सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सवाब सदा लगाने वालों की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज से जवाब दूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफहा और इनफिरादी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने रिसाले कफन चोरों के इंकिशाफात के सफ़हा नंबर 20 पर मुकाशिफतुल कुलूब के हवाले से ये हिकायत रकम फरमाते हैं कि एक शख्स की बहन फौत हो गई। जब वो उसे दफन करके लौटा तो याद आया कि रकम की थैली कब्र में गिर गई है। चुनाचे वो अपनी बहन की कब्र पर आया और उसको खोदा ताकि थैली निकाल ले। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे। चुनाचे उसने जूं तू कब्र पर मट्टी डाली और गमगीन रोता हुआ अपनी मां के पास जा पहुंचा और पूछा, प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के आमाल कैसे थे? वो बोली, बेटे क्या पूछते हो? अर्ज की, अम्मी जान, मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते देखे। यह सुनकर मां रोने लगी और कहा, अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज के औकात गुजार कर पढ़ा करती थी, यानी नमाज कज़ा करके पढ़ती थी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यहां एक मसला भी समाअत फरमा लीजिए कि इस इबरतनाक हिकायत से मालूम हुआ कि नमाज में सुस्ती करना बहुत बड़ा गुनाह है और अज़ाब कब्र का सबब है। हमें भी 5 नमाजें ज़ौक़ व शौक़ के साथ मस्जिद में बाद जमाअत अदा करनी चाहिए और नमाज में हरगिज सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुनाफिकों की अलामत है। और जब मुनाफिकीन मोमिनों के साथ नमाज के लिए खड़े होते तो मरे दिल से और सुस्ती के साथ खड़े होते, क्योंकि उनके दिलों में ईमान तो था नहीं जिससे इबादत का ज़ौक़ और बंदगी का लुत्फ हासिल होता। सिर्फ लोगों को दिखाने के वास्ते नमाज पढ़ा करते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उनके बारे में 5वें पारे सूरतुन निसा में आयत नंबर 142 में इरशाद फरमाता है, व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। तर्जुमा कंजुल ईमान, और जब नमाज को खड़े हों तो हारे जी से। तफसीर सिरातुल जिनान में इस आयत मुबारका के तहत लिखा है कि नमाज ना पढ़ना
یا صرف لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال کا لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ سب سستی کی علامتیں ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے آئے دن نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں، جبکہ گناہوں کے ارتکاب کے لیے سستی فوراً چستی میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند ایک نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی اسلامی بھائی ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نمازوں کی ترغیب دلائے تو کہتے ہیں کہ اب انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ سے دوبارہ نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا، یا رمضان سے باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کروں گا، یوں گویا کسی قسم کی شرم و جھجک کے بغیر بڑی بہادری کے ساتھ معاذ اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اقرار کیا جاتا ہے کہ نمازیں ترک کرنے کا یہ گناہ کبیرہ میں جمعہ کے دن تک یا رمضان المبارک تک مسلسل جاری رکھوں گا۔ یقیناً یہ سب کچھ خوف خدا اور شوق عبادت نہ ہونے کا وبال ہے، ورنہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا خوف اور عبادت کا ذوق و شوق ہوتا، وہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوب یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ عز و جل پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 یعنی 59 میں ارشاد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے، اور اس سے مراد کیا ہے توجہ سے سنیے۔ چنانچہ روایتوں میں آیا اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 کلما خبت زدناہم سعیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بڑھکا دیں گے۔ یہ کنواں بہار شریعت میں ہے، یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غی جہنم کی ایک وادی کے بارے میں سنا، اور سنیے روایتوں میں آیا ہے کہ غی جہنم میں وہ وادی ہے جس کی گہرائی یعنی ڈیپتھ اور گرمی سب سے زیادہ ہے، اور جہنم کی آگ جب بجھنے لگتی ہے تو اس
اس وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس سے نار جہنم پھر سے بھڑک اٹھتی ہے. ذرا سوچئے کہ اس خطرناک وادی میں جب بے نمازی کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے، جہنم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے قہر و غضب کا مظہر ہے. جس طرح اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی عقل اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں. ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے، غور کیجئے، اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ کون کون سی تکلیفیں ہو سکتی ہیں. جیسے میں کچھ اگزامپل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیسے کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر چھریوں یا لاٹھیوں سے ضربے لگانا، کسی کے اوپر وزن دار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، اعضاء کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال یعنی اسکن ادھیڑنا، بغیر بے ہوش کیے یعنی وداؤٹ اینستھیسیا آپریشن کرنا، یا مختلف بیماریوں کی تکلیفیں مثلا سر درد، بخار، پیٹ کا درد یا خطرناک بیماریاں یعنی دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک کا ہونا، کینسر، گردے کی پتھری، اس کا درد، خارش، شدید گھبراہٹ، جو بھی امراض دنیاوی مصائب و آلام جن کا تصور ممکن ہے وہ جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں نہایت ہی معمولی ہیں، نہایت ہی معمولی. آج ہم دنیا کی تکلیفوں کو بڑا بڑا جانتے ہیں مگر جہنم کی تکلیفوں کے آگے ان کی کوئی ویلیو نہیں. الغرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں پھر بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رب عز و جل کی جناب میں اس طرح سے دعا کرتے ہیں. آپ بھی دعا کیجئے. آپ عرض کرتے ہیں اے مولا، نار جہنم سے تو بچانا، نار جہنم سے تو بچانا، خلد بری میں مجھ کو بسانا، خلد بری میں ہم کو بسانا. یا رب از شاہ مدینہ، یا رب از شاہ مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ بھر دے، یا اللہ میری جھولی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری وبائیں، ساری مشقتیں، سارے مصائب، ساری آلام بھی اگر کسی ایک پر آ جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کی نسبت وہ بہت معمولی ہے. اب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آئیے میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. چنانچہ اس بارے میں میرے آقا و مولا ملجا و مأوا، ہادی و مہدی، مرشدی و مرسلنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے. فرمایا جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے لائٹ، جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے. وہ سمجھے گا
کہ سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہی ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جہنم کے عذاب سے ڈر جائیے، اپنے کمزور جسموں پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نمازوں کا اہتمام شروع فرما دیجیے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ فضول باتوں اور فضول کاموں میں مشغول رہ کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں، مگر اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم مسلسل اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ رب عز و جل تو ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، مگر ہمیں پورے دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ افسوس کہ ہم دنیاوی بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف تو فوراً شروع کر دیتے ہیں، مگر جس رب کریم عز و جل نے قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، ہر ایک غور کرے کہ اس حکم کی تعمیل میں ہم کتنے متوجہ ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، اس کی کتنی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے دربار میں حاضری کے لیے بلانے والے مؤذن کی دعوت پر کتنی بار لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہر ایک غور کرے کہ کامیابی کی طرف بلانے والی مسجد سے روزانہ 5 بار آنے والی صدا کیا ہمارے کانوں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، یا ہم سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہم قبر کے عذابوں، جہنم کی ہولناکیوں اور قیامت کی وحشتوں کا سن کر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اس غفلت کی نیند سے حقیقی بیداری نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جو نماز کو فرض مانے، نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر ترک کر دے تو وہ سخت فاسق و گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم البرتبت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے خوب اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہو بلکہ سرے سے پڑھتا ہی نہ ہو تو وہ کس قدر سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے تو خود شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ کون پناہ مانگتا ہے؟ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ سنیے جناب، چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر میں صرف ایک بار سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو ملعون ہوا، اور تو نے آج 5 نمازیں ترک کر دی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر نازل ہو اور میں بھی اس میں نہ پھنس جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ملعون لعین شیطان بے نمازی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ دعا کرتے ہیں، میں 5 نمازیں
پڑھوں با جماعت میں پانچوں نماز. سب اسلامی بھائی نیت بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیے میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت میں, پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت میں, پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت. ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, عمل کا آمین 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 بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنی چاہیے. آئیے عذاب الہی سے خود کو ڈرانے اور نمازوں کی عادت بنانے کے لیے نماز نہ پڑھنے کی چند وعیدیں سنتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہ ٹھہرانا, کسی کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہ ٹھہرانا, اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا, کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے امان اٹھا لی جاتی ہے. اور شراب ہرگز ہرگز نہ پینا, کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ. آگے سنیے, ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا. پھر ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھٹا دیا. اہل و عیال کو اور مال کو گھٹا دیا. ہم مال کمانے کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور حضور سید العالم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے اہل و عیال اور مال کو گھٹا دیا. پھر ارشاد ہوا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو بلا شبہ اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے بری ہے. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے نمازی اللہ تبارک و تعالی کے امان میں نہیں رہتا. نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے, مرتے وقت خرابی خاتمہ سے, قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے, حشر میں مصیبتوں سے بفضلہ تعالی امن میں رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز کے معاملے میں غفلت برتنا اللہ عز و جل کی ناراضی, جہنم کی حقداری اور اہل و بال میں بے برکتی کا سبب ہے. اللہ عز و جل ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہوئے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. ترجمہ کنز الایمان, نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی. نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی, اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے. نماز کی اہمیت کا اندازہ
اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی باقاعدہ دعا بھی فرمائی، جس کا تذکرہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں کچھ یوں ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب عز و جل مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اور بروز قیامت بھی سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کیا جائے گا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر 3 بار سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہی جواب دیا کہ نماز سب سے افضل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ قرآن مجید میں اس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد ساتھ لے جانا چاہیے، نہ سمجھ کو نہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 16 کے صفحہ 434 پر ہے، مسجد میں نہ سمجھ بچوں کے لے جانے کی ممانعت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی مساجد کو اپنے ناسمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو۔ یاد رکھیے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد لے کر جائیں گے تو ان کے ننھے ذہن بچپن ہی سے نمازوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بھی نمازوں کے عادی بن جائیں گے، کیونکہ جو بات بچپن کے ذہن میں، بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بیٹھ جائے، فطری طور پر بڑے ہو کر بھی وہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ یعنی پختہ ہو جاتی ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جن کی نیت بنتی ہے وہ زور سے کہیں انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی تو کیا ہی شان ہے۔ چنانچہ سنیے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے، تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ جو خوش نصیب 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، اگر تمہارے کسی کے صحن میں کیا ہو؟ نہر ہو، ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ جو خوش نصیب نمازوں کے عادی ہوتے ہیں، اگر بتقاضۂ بشریت ان سے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی وقفے میں گناہ سرزد ہو جائے تو دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوئے
اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہیں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس قدر برکتیں ہیں نماز کی، کس قدر راحتیں ہیں نماز میں، کس قدر عظمتیں ہیں نماز میں. جو خوش نصیب پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ عز و جل اس کی برکت سے انہیں بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے. آج ہمارے یہاں ایسی نئی نئی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جن کا آج سے پہلے نام تک نہ سنا تھا. ان کے علاج معالجے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے. چنانچہ سنیے اور جھومیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک نماز میں شفا ہے. نماز میں سبحان اللہ، نماز میں شفا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ بیمار ہو یا تندرست ہر حال میں نہ صرف خود نمازوں کی پابندی کرے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا عادی بنائیں. جن کی نیت بنتی وہ زور سے کہیں انشاءاللہ. جو خوش نصیب پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے. آج کے اس پرفتن دور میں ہر بندہ مال کمانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، لیکن سارا دن مال کمانے کے بعد بھی ہر ایک کا یہی شکوہ ہوتا ہے، اتنے پیسے کماتا ہوں پھر بھی برکت نہیں ہوتی. اچھی خاصی سیلری ہے پھر بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ، پتہ نہیں کہاں سے اتنا خرچہ ہو جاتا ہے. اچھی خاصی یار کمائی ہے مگر کیسے پھر سے پیسہ اڑ جاتا ہے. یاد رکھیے پانچوں نمازوں کی ادائیگی اور ان میں خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے واجبات، سنن اور آداب کا پوری طرح لحاظ رکھنا رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں خوب یاد رہے. جزاک اللہ. نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے. نماز مومن کے لیے جنت میں لے جانے والا بہترین عمل ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. نماز اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز سے گناہ جھڑتے ہیں، نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے. ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے.
نمازی خیر میں رات گزارتا ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نمازی جنت میں داخل ہوگا، نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب کریم کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں، نمازی اللہ تبارک و تعالی کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے، نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے، نمازی کامل مومن ہے، نمازی کو پورا بدلہ دیا جاتا ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں نماز کی، کتنے خوش نصیب ہیں جو وہ نمازی ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو کیا ہیں جی، جو نمازی ہیں، اور کتنے محروم ہیں وہ کہ جو نمازوں کا لحاظ نہیں کرتے، نمازوں کا احساس نہیں کرتے، نمازوں کا پاس نہیں لگتے، نمازوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، جبکہ نماز کیسی پیاری ہے، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، کیا دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز، عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز، خدمت تمہاری کریں گی حور ادب کے ساتھ، رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز، کوثر کے سلسبیل کے شربت پلائے گی، میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز، سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر، خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز، باغ بہشت روضہ رضوان بہار خلد سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیو نماز، فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے، کس سے فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز، بات اعظمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، بات اعظمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز، تو نماز اللہ سے ملانے والی ہے، جنت دلانے والی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچانے والی ہے، پھر بھی ہم نماز چھوڑتے ہیں، تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ آج کے بعد کیوں، ابھی نماز عشاء باقی ہے، آج سے انشاءاللہ، ابھی سے انشاءاللہ، اور ہم میں اگر کوئی بھی ایسا اسلامی بھائی موجود ہے کہ جس نے پچھلی نمازیں نہیں پڑھیں تو پہلے وہ توبہ بھی کرے گا، پھر پچھلی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی قضا بھی ادا کرے گا، اور اس کے لیے بہترین معلومات انشاءاللہ عز و جل آپ کو مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے نماز کے احکام، نماز کے، بولیے کتاب کا نام کیا ہے، سارے بولیے نماز کا کتاب کا نام کیا ہے، پیچھے والے بھی بولے نماز کتاب کا نام کیا ہے، جزاک اللہ، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، علی الصلوات، جزاک اللہ، حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی والصلاۃ الوسطی، جزاک اللہ خیرا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، والصلوات میں پڑھنا بھول گیا تھا، جزاک اللہ خیرا، یہ کریکشن بھی درست ہو جائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آج سے ہماری کوئی نماز قضا، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی بچیوں کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے اہل خانہ کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کی امی کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، بلکہ مدنی انعامات ایک بڑا پیارا مدنی انعام شیخ طریقت امیر علیہ سنت ادا فرمائے کہ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف جائیں تو کم از کم اپنے ساتھ ایک اسلامی بھائی کو لیتے جائیں، اگر اس پر عمل ہو جائے نا تو آپ دیکھیے فرد سے معاشرہ بنا کرتا ہے، دیکھیے اور نمازی معاشرہ ہوگا تو پھر کیسا مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ،
کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کم از کم ہر نماز کی طرف جاتے ہوئے کم از کم منیمم ون اسلامک برادر، کم از کم ایک اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ مسجد شریف ضرور لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بے شمار کورسز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کورس ہے جس کا نام ہے نماز کورس۔ کیا نام ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ کیا ہے نام؟ یاد رہے، نماز کورس۔ یہ نماز کورس 7 دن کا ہے۔ کتنے دن کا ہے؟ 7 دن۔ یہ 7 دن میں انشاءاللہ عز و جل نماز پڑھنے کے آداب، اس کے احکامات، اس کے ارشادات، یہ نماز کے احکام جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے، اس سے خلاصتاً الحمدللہ رب العالمین نہ صرف تھیوری بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی ہمارے مبلغین الحمدللہ رب العالمین ان 7 دنوں میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تربیت کریں۔ اللہ کرے کہ واقعی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا آ جائے۔ میری التجا ہے، عاجزانہ التجا ہے کہ اسلامی بھائی اگر کوشش کریں تو 7 دن کا یہ نماز کورس تو ضرور کر لیں انشاءاللہ۔ جن کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس میں نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز کے احکام، نماز کے لیے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، اور بہت کچھ ہے کہ جو انشاءاللہ عز و جل سیکھنے سے فقط نماز ہی نہیں، انشاءاللہ ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے وہ پہلو ہمیں انشاءاللہ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملیں گے انشاءاللہ کہ دل چاہے گا کہ بس یہ 7 دن کے لیے میں کیوں آیا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بس اس مدنی ماحول میں رچ بس جاؤں انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہی عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اس میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو جائیے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام ضرور حاصل کر لیجئے۔ جن کے ہاں مکتبۃ المدینہ ہے وہ پراپر وے میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس ملک یا شہر میں ہیں وہاں مکتبۃ المدینہ موجود نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net پر جائیے، وہاں پر الحمدللہ رب العالمین ای بکس کے آپ کالم پر جائیں گے، انشاءاللہ ٹچ کریں گے، نماز کے احکام انشاءاللہ عز و جل سرچ کریں گے، آسانی کے ساتھ آپ کو اس میں مل بھی جائے گا۔ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ اس کتاب کو بھی حاصل کریں گے، اور پھر جس کی نیت بنتی ہو، ذہن بنتا ہو، 7 دن کا نماز کورس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو پابندی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیے، مدنی انعامات پر عمل کی نیت سے روزانہ 12 منٹ فکر مدینہ فرماتے رہیے۔ ہو سکے تو ہر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرت، معیشت کے وہ تمام آداب کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، انہیں ضرور 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 سیکھنے کی سعی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم ہر جمعرات کو چند درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا تو موت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. سیدنا احمد سواوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدًا ما ہوا آہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وعلی آلہ وصحبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے. آنے والے ہفتے کو یعنی 8 جولائی بعد نماز عشاء رات تقریباً 9:45 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے
جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ میٹھے میٹھے سامعیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام، جس کے بارے میں ابھی ہم نے بیان میں بھی سنا، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے آئیے سنیے۔ سب سے افضل عمل وضو کا حنفی طریقہ، غسل کا حنفی طریقہ، جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لیے احکام، وضو اور سائنس۔ سنت سائنسی تحقیق کی محتاج نہیں۔ بہتے پانی میں غسل کا طریقہ، ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا کیسا، اذان و اقامت کے جواب کا طریقہ، شرعی مسافر کی تعریف، اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجئے۔ اس کا ہدیہ 165 روپے ہے، اس کو مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس تراجیم کی طرف سے اس کتاب کا 8 زبانوں مثلا پشتو، ہندی، بنگالی اور انگلش وغیرہ میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ نیز یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کتاب ریاکاری، اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے دل کی اصلاح کی ضرورت۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ کیا ریاکاری کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا؟ ریاکاری کا بھیانک انجام مکتبۃ المدینہ سے 55 روپے ہدیہ پر حاصل کریں۔ اسی طرح رسالہ نماز میں لقمہ دینے کے مسائل، بہت اہم رسالہ ہے۔ اس رسالے میں نماز میں لقمہ سے متعلق اہم سوالات اور ان کے جوابات بہت آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف 16 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے۔ آج حلقوں میں جو بیان کا سلسلہ ہے، ہفتہ وار مدنی حلقوں میں زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھول، یہ 163 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 15 سے بیان کیے جائیں گے، اور دعا میں شعائر کفار کو دیکھتے وقت کی دعا مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 208 سے یاد کروائی جائے گی۔ اسی طرح آئندہ جمعرات کو 13 جولائی ہفتہ وار اشتیوں میں جو مدنی حلقے لگائے جائیں گے، اس میں بیان درود شریف کے 30 مدنی پھول مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 165 سے بیان کی جائیں گے، اور دعا میں فرض نماز کے بعد کی ایک دعا مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 225 سے یاد کرائی جائے گی۔ مدنی حلقوں کے اختتام پر تمام اسلامی بھائی فکر مدینہ کی سعادت حاصل کریں اور اس کی کارکردگی ہر مدنی ماہ کے اختتام پر اپنے اپنے ذمہ داروں کو جمع کرانے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ مکے مدینے کی جب باتیں ہوتی ہیں تو یوں سمجھنے کہ ایک حرارت مل جاتی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو یوں سمجھنے کہ مدینہ ہی مدینہ ہے۔ تو الحمدللہ آنے والی اتوار یعنی 9 جولائی دوپہر 2 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے۔ اب حج پہ جانے کا تو کس کا ارمان نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں چاہے چھوٹا مدنی منا ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں،
بس رٹ یہی ہوتی ہے کہ آقا مدینے بلا لیں، میں بھی حج کروں، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، کیونکہ چاروں طرف حج کا تذکرہ ہوگا۔ اب ان قریب دن آئیں گے، وہ کہے گا بھئی یہ 25 تاریخ کو جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 26 تاریخ کو جا رہا ہے، تو یہ مدینے چلا، وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا، میں یہیں رہ گیا۔ تو خیر، جب مدینے کی تڑپ بڑھتی ہے نا، جب مدینے کی تڑپ بڑھتی ہے تو الحمدللہ امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ تو یوں ایک اور موقع مل رہا ہے کہ جس میں مکے مدینے کی یادیں اور تازہ ہوں گی، ایمان اور تازہ ہوگا۔ تو آنے والی اتوار کو دوپہر 2 بجے اگرچہ خصوصی طور پر حاجیوں کی شرکت ہے اور ہماری مجلس حج و عمرہ کے اسلام بھائی اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ چاہے کوئی بھی ایسا شعبہ ہو، یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ ظاہر کسی کے گھر میں والد صاحب جا رہے ہوں گے، کوئی بھائی کو روانہ کرنے کا اس کو پتا ہوگا کہ ان کا بھی نام آ چکا ہے، اب تاریخیں آ رہی ہیں، رشتہ داروں میں کوئی ہیں، محلوں میں ہے، ہماری مسجدوں میں تو ہوتا ہی ہے کہ بھئی یہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں۔ تو اب جو دعوت اسلامی سے وابستہ ایک ذمہ دار ہے، تو اگر یوں سمجھا جائے تو اس دن میں اس کا یہ ایک مدنی کام ہے کہ اس سفر مدینہ پر جانے والے کی وہ تربیت ہو کہ جس سے اس کا حج کامل ہو جائے، یہ اس طرح سے حج کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جس کی بشارتیں ہمارے آقا نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو جتنے بھی ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں، میں بالعموم ان سب سے، شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ 9 تاریخ کو اس ہونے والے حج تربیتی اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ نگران شورا تربیت فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے حاجر عبدالحبیب بھائی، اللہ ان کے ذوق شوق میں مزید برکت عطا فرمائے، ہے نا، دن میں یہاں ہوتے تو رات کو مدینے میں ہوتے ہیں، تو یوں ان کے ساتھ بیٹھنے میں تو ویسے ہی مدینے کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کل کا دن ہے، مساجد میں اعلان کرائیں کہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے حج تربیتی اجتماع میں ہم نے شرکت کرنی ہے، شرکت کرنی ہے، شرکت کرنی ہے اور شرکت کروانی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، حاجیوں کو دعوت پہنچائیں، ان کو کنوینس دیں، ان کو لے کر آئیں۔ ظاہر ہے شیطان نہیں سیکھنے دیتا ہے۔ میں الحمدللہ کئی مرتبہ اس حج تربیتی اجتماع میں شروع سے ہی حاضری ہوتی تھی، جب امیر اہل سنت بنفس نفیس حج کرا، یعنی صرف ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، احرام باندھ کر جو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہی ایک ایسا خوب عمل ہے کہ جانے والا کہتا ہے یار آپ تو ہمیں ہمیشہ جب بھی میں ہاتھ اٹھاتا تھا تو دعوت اسلامی کا مبلغ یاد آتا تھا۔ ایسی احتیاطیں یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا خاصہ ہے۔ تو ضرور بھی ضرور آپ سب بھی شرکت کریں، ہم سب بھی شرکت کریں، اور اس اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ حاجیوں کو لے کر آئیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ضرور توجہ فرمائیں کہ اتوار دوپہر 2 بجے سے یہ حج تربیتی اجتماع انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات جس کی امیر اہل سنت بھی بارہا ترغیب دلاتے ہیں کہ میں اگر نہیں پہنچ پاتا تو میری طرف سے رفیق الحرمین ہی پہنچ جائے۔ تو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ امیر اہل سنت کی وہ عظیم الشان کتاب کہ جس کتاب کو صرف کتابوں کا نچوڑ نہیں کہیں گے بلکہ امیر اہل سنت کی زندگی کے تجربات اس میں شامل ہیں، عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، ایون کہ آپ نے حج پر جانے سے پہلے کیا کیا سامان لے جانا اس کی لسٹیں بھی لکھی ہیں۔ تو یوں بہت ہی تفصیلاً اس میں آپ نے بیان لکھا ہے۔ رفیق الحرمین جو جیبی سائز یعنی پاکٹ سائز میں صرف 60 روپیہ ہدیہ اور بڑے سائز میں کتاب 90 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے۔ اب چونکہ یہ ایک ہمارا پورا شعبہ ہے اور پاکستان سے جانے والے ہزاروں عاشقان رسول کی تربیت یہ الحمدللہ ہماری مجلس حج و عمرہ کرتی ہے، تو میں سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور بھی ضرور اس میں مکتبۃ المدینہ پر رقم جمع کرائیں۔ مجلس کے تحت بھی یہاں بستہ لگا ہوا ہے، رفیق الحرمین، اللہ نے آپ کو توفیق دی 12,000 رفیق الحرمین دے دیں انشاءاللہ۔ ہمارے اسلام بھائی جب حج کی تربیت کرتے ہیں تو حج پہ جانے والوں کو کتاب تحفتاً پیش کرتے ہیں کہ وہ کتاب ظاہر وہ پڑھے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوگا، طواف کرے گا وہ کتاب ہاتھ میں ہوگی، آپ کی بھی یاد ہوگی، آپ کی بھی دعائیں ہوں گی۔ تو کچھ نہ کچھ کتابیں لے کر
آپ ذمہ داران کو یہ دیں تاکہ وہ حاجی کیمپ میں تقسیم کریں. اور ظاہر یہ جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں حاجی بھی لیتے ہیں, غیر حاجی بھی لے لیتے ہیں, تو تھوڑا سا آپ اس میں مکمل اختیارات کے ساتھ آپ یہ دے دیجئے کہ اگر کہیں گے صرف حاجیوں کو بانٹیں تو ظاہر ہو سکتا ہے وہ لینے والا حاجی نہ ہو تو گناہ گار ہوگا. تو تھوڑا اس طرح سے ذہن بنا کر آپ اس کتاب کی رقم مکتبۃ المدینہ کی دکان پر بھی جمع کرا سکتے ہیں اور مجلس حج و عمرہ کے اسلام بھائی کو بھی جمع کرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے جب ہم بھی احرام باندھے ہوئے ہوں, لبیک کی صدائیں ہوں اور ہم بھی مدینے جا رہے ہوں. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا, میں مدینے جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی سعادت نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا 9 جولائی بروز اتوار دوپہر 2 بجے حج تربیتی اجتماع ہوگا. اور دوسری بات رفیق الحرمین, یہ انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرائیں. اگر آپ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس میں جمع کرانے چاہتے ہیں تو اس پر تقسیم رسائل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نمبر چلایا جائے گا, آپ ضرور اس نمبر پر بینک میں ڈائریکٹ ڈپوزٹ کرانا چاہیں تو یہ رقم جمع کرائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خاجرہ کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. معدن الجود والكرم صاحب الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعا عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کی اصل ہے، عین عبادت ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور جب بھی عبادت کی جاتی ہے تو فقط اللہ کے لیے. ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، گردنوں کو خم کر لیجئے. کوشش کیجئے ایک آدھ قطرہ اپنے رب عز و جل کی محبت میں، اس کے خوف سے، اس کی رضا کی خاطر سے آنکھ سے بہہ جائے. دل کی گہرائی سے، ذہن کی آسودگی کے ساتھ اپنے رب عز و جل کے حضور رجوع کیجیے. اس کی خوب برکتیں ظاہر ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. اور اس یقین اور عزم کے ساتھ دعا مانگیے کہ انشاءاللہ عز و جل قبول ہی قبول ہے. کسی قسم کا شک، شبہ، ڈاؤٹ اپنے ذہن میں نہ لائیے کہ مانگوں گا پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، کیا میں تو مانگتا ہی رہتا ہوں، ملتا تو ہے نہیں. ان تمام شکوک کو، شبہات کو، منفی رجحانات کو ذہن سے نکال کر اس پختہ یقین کے ساتھ کہ میں اپنے رب عز و جل کے حضور حاضر ہوں کہ جس کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو آئیے اپنے رب عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اے ہم سب کی پروردگار، ہمارے پالنہار، ہمارے کردگار، ہمارے الہ، ہمارے مولا، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رازق، اے بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم کرنے والے مولا، اے سورج کو چمکانے والے، چاند کو روشن کرنے والے، ستاروں کو ٹمٹماہٹ عطا کرنے والے، پھولوں کو مہکانے والے، چرندوں، پرندوں، درندوں سب کو پیدا فرمانے والے، ان کے رزق کا انتظام کرنے والے، ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، چٹانوں میں، میدانوں میں، نہ جانے کہاں کہاں کیسی کیسی تیری مخلوق ہے جسے تو نے پیدا کیا ہے، اس پر کرم فرمایا ہے، اسے رزق عطا کیا ہے۔ اے اللہ، جہاں اتنی ساری مخلوقات کے جس کا شمار نہیں، وہ تیری ہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر تیری رحمت کا جس کا شمار تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اے اللہ، تیری رحمتوں کے سائے میں، تیرے کرم سے، تیرے پاک گھر میں دعوت اسلامی کے اس عظیم و شان سنت و برے اجتماع میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہو گئے۔ اپنے نامہ اعمال کی طرف جب نگاہ جاتی ہے تو کلیجہ دہلنے لگتا ہے، دل ٹھہرنے سا لگتا ہے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے جیسی ہو، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا کلام، قیام، رکوع، سجدہ، عبادت، تلاوت، کچھ ایسا ہمارے پاس نہیں ہے جو تیری بارگاہ کی شایان شان ہو سکے۔ اے اللہ، بلکہ ناقص بھی عمل ہمارے اللہ اللہ، بلکہ گناہوں کا بوجھ ہے، کبائر و صغائر کا بوجھ ہے، تیری نافرمانیوں کا بوجھ ہے، رات کے سناٹے کے گناہ ہیں، سب سے چھپ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے۔ اے مضبوط چٹان کے اندر موجود پتھر میں بھی جو چھوٹا سا کیڑا رینگ رہا ہے تو اسے بھی ملاحظہ فرماتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کمبلوں میں، اپنی چادروں میں، اپنے موبائل فون کے ذریعے سے بے حیائی، بدتمیزی، بد اخلاقی کے مناظر دیکھ کر اگر تجھ سے چھپ سکتے ہیں تو یہ ہماری بلا کی نادانی ہے۔ اے اللہ، ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں۔ اے اللہ عز و جل اپنے جملہ جرم و قصور پر کہ آج تو نماز کے متعلق بیان سنا ہے، اور اللہ اکبر ہماری نمازوں کا حال، فجر بستر پر، ظہر دکانوں پر، عصر دوستوں کی محفلوں میں، جھمیلوں میں، میلوں میں، مغرب ٹریفک کی نظر ہو جاتی ہے، اور عشاء تو جناب نہ پوچھیے کہ ہمارا کیا ہے۔ اے کریم پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے کردگار، ہمارے حال زار پر رحم فرما۔ آج ہم نے نماز نہ پڑھنے کی مذمتیں سنی ہے، اے اللہ ہم نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اے اللہ عز و جل ہمیں ہماری اس نیت پر استقامت عطا فرما دے، ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دے، بے نمازیوں کی صحبت سے ہمیں کوسوں دور فرما دے۔ اے اللہ بے نمازی پن کی نحوست ہم سے نکل جائے، نمازوں کی برکتیں ہمیں عطا ہو جائے۔ اے اللہ نمازوں میں ہمارا دل لگ جائے، نماز پڑھنے کا ہمیں ذوق مل جائے۔ رمضان شریف میں تو خوب بڑھ بڑھ کر ہم مساجد کی طرف بھی آتے تھے، فجر پڑھنے بھی سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے، مگر رمضان کیا رخصت ہوا، ہمارا حال ہی بدل گیا، ہماری کیفیتیں ہی بدل گئی۔
عید سعید کے مبارک دن کو بھی تیری نمازوں کو قضا کر کے اپنے لیے گویا کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ وعید کا دن بنا لیا، اور اب تک وہی حال ہے کہ پڑھی نہ پڑھی، مگر اے اللہ ہفتہ وار اجتماع میں آ کر ایک مرتبہ پھر ذہن بن گیا ہے، مدنی چینل پر سنتوں بھرا بیان سن کر ایک دفعہ پھر ذہن بن گیا ہے۔ اے اللہ عز و جل ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، سچا پکا نمازی بنا دے، جب تک زندہ ہے ہمارا شمار نمازیوں میں ہو، ہماری بھاگ دوڑ مسجد کی طرف ہو، ہمارا آنا جانا مسجد کی طرف ہو، ہمارا ملنا جلنا نمازیوں کے ساتھ ہو، ہماری نشست و برخاست نیکو نمازیوں کے ساتھ ہو۔ اے اللہ میٹھے محبوب کے صدقے نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے، میٹھے محبوب کے صدقے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے، میٹھے محبوب کے صدقے نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے دے، نیک ماحول کو اختیار کرنے کی توفیق دے دے، نیک دوستوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے دے، دعوت اسلامی کے اس میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے ہمیشہ کی وابستگی دے دے، اس کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر ہمارا مقدر کر دے، مدنی انعامات کا ہمیں باعمل بنا دے۔ اے اللہ مدنی کاموں کو کرنے والا بنا دے، مدنی دورہ کرنے والا بنا دے، درس فیضان سنت دینے والا بنا دے، چوک درس کا اہتمام کرنے والا بنا دے، عاجزی عطا فرما دے، انکساری عطا فرما دے، اے اللہ ولنساری عطا فرما دے، اخلاص کی نعمت عطا فرما دے، باطنی بیماریوں سے بچا لے، ظاہری بیماریوں سے بچا لے، گناہوں کی بیماری سے بچا لے، مولا جسمانی بیماریوں سے بچا لے، روحانی بیماریوں سے بچا لے، اور اے مولا جتنے اسلامی بھائی مسجد شریف میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر ہیں، ہم میں جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عطا فرما دے، جو قرض دار ہے انہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دے، جو تنگ دست ہے اسے فراخی نصیب فرما دے، جو بے روزگار ہے اسے حلال روزگار عطا فرما دے، جو صاحب روزگار اسلامی بھائی ہیں ان کے رزق حلال میں خیر و برکت کا نزول فرما دے، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اے کریم پروردگار جتنے اسلامی بھائی مدنی چینل پر اور یہاں پر حاضر ہیں سب کے من کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ پائے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو درازی عمر بالخیر بصحت و عافیت نصیب فرما، ہمارے مرشد کریم دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی ہمشیرہ صاحبہ ہماری پھپھی اماں کی میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ پھپھی اماں کو شفا عطا فرما دے، پھپھی اماں کو شفا عطا فرما دے، اور وہ تمام مریض بھی پروردگار عز و جل جو ان دنوں بڑے علیل ہیں سب پر کرم کی نگاہ فرما دے۔ اے اللہ عز و جل تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو بھی درازی عمر بالخیر بصحت و عافیت نصیب فرما دے۔ رب کریم میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہماری یہ تمام دعائیں میٹھے محبوب کے وسیلے سے قبولیت کے شرف کو پا لیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. گیسو والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل